اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری کتاب اللمعہ میں گفتگو چل رہی ہے بیر اور بالوا کے بیان میں ہماری گفتگو ہے، اور ہم نے بعض چیزیں کل مستحبات بیان کیے کہ بیر اور بالوا میں بعض صورتوں میں بعض مواقع پر 5 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، مستحب ہے یعنی کہ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو، اور بعض صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے کہ بالوے اور بیر کے درمیان 7 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ بیر یعنی کنواں اور بالوا یعنی وہ گڑھا جس میں نجس پانی، گندا پانی گھر کا جمع ہوتا ہے، گٹر جسے بولتے ہیں، تو اس کے درمیان ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر زمین سخت ہے یا مثلا کنواں اوپر اور بالوا نیچے ہے، اس طریقے سے یعنی ہم نے اس کی 6 صورتیں بنائی تھیں، یا زمین نرم ہے اور بالوا اوپر اور کنواں نیچے ہے، یا پھر برابر ہے، تو اس کی 6 صورتیں ہم نے بنائی تھیں کل، جو 6 صورتیں صاحب کتاب نے بنائی ہیں، صاحب اللمعہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے، اور شارح نے، اور پھر ان 6 صورتوں میں بتلایا تھا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جن یعنی 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ وہ ہم نے کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور قسمیں بتائی تھی، زمین سخت ہے یا نرم ہے، پھر یا تو بیر اور بالوا دونوں متساوی ہیں یا دونوں متفاوت ہیں، صحیح ہے۔ یہ 6 صورتیں اس طریقے سے بنائی گئی تھی، یعنی زمین سخت یا زمین نرم۔ اگر زمین سخت ہے اور مثلا اور کنواں اوپر اور بالوا نیچے، صحیح، یا دونوں مساوی تو اس کا حکم الگ ہے، اور زمین نرم ہے اور کنواں نیچے اور بالوا اوپر، اس کا حکم مثلا الگ ہے۔ تو یہ ہم نے کل 6 صورتیں بنائی تھی صاحب کتاب نے، اور ان 6 صورتوں کو ہم نے شرح کی تھی قدر مقدور۔ اور آج ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ اسی بیان میں ہے، یعنی بیر اور بالوا کے بیان میں ہے، اور بتا رہے ہیں کہ وفی حکم الفوقیہ المحسوسۃ الفوقیہ بالجہہ، تیرے حکم فوقیت جو ہے یعنی اوپر نیچے والی جو بات ہے، یہ وہ محسوسہ فوقیہ ہو اور جہت کے اعتبار سے، مثلا بأن یکون البئر فی جہت الشمال، کیسے یعنی حکم فوقیت جو ہے وہ فوقیت محسوسہ ہے جہت کے اعتبار سے۔ جہت کے اعتبار سے کیا کہ ان یکون البئر فی جہت الشمال، کیا کہ کنواں جو ہے وہ جہت شمال میں ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فوقیت کو یعنی آپ کو پتہ ہے محسوسہ ہے کہ ان یکون البئر فی جہت الشمال، کنواں شمال میں ہو۔ کتنی سمتیں ہوتی ہیں آقا محمد علی؟ 4، مشرق مغرب جنوب اور شمال، یا شمال اور جنوب، جس طرح کیف ما تشاء تقول، 4 ہیں، مشرق مغرب جنوب اور شمال، یا مثلا ہماری یہاں کہہ لیں پورب پچھم اتر دکشن، صحیح، یا انگلش میں آپ کہہ لیجئے ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ۔ تو یہ شمال کسے کہتے ہیں؟ نارتھ کو، کسے؟ جی، یعنی نارتھ میں اگر کنواں ہے یعنی شمال میں ہے، یعنی کنواں اگر شمال میں ہے، نارتھ میں ہے، تو یہ مقصود ہے، یعنی یہ فوقیہ ہے، یعنی کنواں شمال میں ہو، فَيَكْفِي الْخَمْسُ مَا رَخَاوَةِ الْأَرْضِ،
کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کنواں شمال میں ہو یعنی نارتھ میں ہو اور بالوا جو ہے وہ اس کے سمت مخالف میں ہو، جہت مخالف میں ہو، جہت مخالف یعنی جنوب میں ہو۔ کہہ رہے ہیں فیکفی الخمس ما رخاوت الارض، کافی ہے 5 ڈول وہ 5 ہاتھ کا فاصلہ زمین اگر نرم بھی ہو، کتنے یعنی 5ویں قسمائی ہے اس کی آ گئی ہوں، یہ سمجھیے آپ 5ویں قسمائی ہے، ہاں ساتھ ہے نا، تو پانی 7 ہو گئے کہ اگر جو ہے وہ جہت شمال میں کنواں ہے تو 5 ہاتھ کا فاصلہ بھی کافی ہے، یعنی اگر بالوا جنوب میں ہے اور کنواں شمال میں ہے تو 5 ہاتھ کا فاصلہ بھی یعنی کافی یعنی مستحب ہے، کافی ہے۔ وہ استول قراران، اور چاہے اگرچہ دونوں برابر ہی کیوں نہ ہو، مستوی ان دونوں کا برابر کیوں نہ ہو، صحیح۔ لما وردا، جیسے کہ وارد ہوا ہے روایات میں، لما وردا جیسے کہ روایات میں وارد ہوا ہے، یعنی چاہے دونوں کی قرار برابر بھی ہو، اگرچہ برابر ہی قرار ہو۔ کیا وارد ہوا ہے روایات میں؟ من ان مجاری العیون من محب الشمال، مجاری عیون کدھر سے ہوتے ہیں؟ چشمے کدھر سے جاری ہوتے ہیں؟ شمال سے۔ تو ایسا کیوں بھائی؟ ایسا اس سے کیا فرق ہوگا؟ یعنی 5 ہاتھ کا جو فاصلہ انہوں نے یعنی مستحب قرار دیا کہ کافی ہے 5 ہاتھ کا فاصلہ بھی، چاہے زمین نر بھی کیوں نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ روایت میں کیا آیا کہ جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ شمال سے ہوتے ہیں، عام طور سے شمال سے ہوتے ہیں، چشمے جاری شمال سے ہوتے ہیں، تو ہوائیں بھی اکثر شمال سے چلتی ہیں، چشمے جاری شمال سے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا مطلب فرق ہوگا؟ کیونکہ جو پانی کا رجحان ہے وہ کدھر ہوگا؟ یعنی کنویں کا پانی جائے گا ادھر اس سائڈ میں، بالوے کی طرف، بالوے کے گھر نہیں آئے گا، یہ وجہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی کیونکہ چشمے جاری کدھر سے ہوتے ہیں؟ شمال سے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آتے ہیں تو ادھر جاتے نہیں ہیں، ادھر سے آتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں مثال ہے الٹی گنگا پہاڑ کو، ہاں یعنی گنگا پہاڑ سے آتی ہے نہ کہ گنگا پہاڑ میں جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو کوئی یعنی یہ ایسی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ الٹی گنگا کا مطلب یعنی آپ گنگا کو پہاڑ سے گنگا آ رہی ہے اور آپ کیا مثال بات کر رہے ہیں کہ جیسے گنگا پہاڑ میں جا رہی ہو، الٹی گنگا پہاڑ سے نکلتی ہے، صحیح، کہاں سے نکلتی ہے؟ پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شمال سے چشمے جاری ہوتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ جنوب کی طرف، یعنی پانی جب چلے گا تو کدھر جائے گا؟ ایسے اپنے سامنے کی سمت میں جائے گا نا، نہیں پیچھے کی سمت میں جائے گا، سامنے کی سمت میں جائے گا، جی۔ یعنی گنگا جو بہے گی وہ پہاڑ سے نکل کے سامنے والی سمت میں جائے گی، کوئی بھی دریا جو بہے گا کدھر کو بہے گا؟ سامنے والی سمت میں، نہ کہ پیچھے کی طرف سمت میں بہے گا، ایسا ہی ہے نا، سامنے کی سمت میں جائے گا۔ تو یعنی شمال جو ہے اسی طرح شمال جو ہے شمال سے چشمے جاری ہوتے ہیں، شمال سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور جنوب کی طرف یا دنیا میں دوسری سمتوں میں پھر وہ بہتے ہیں۔ تو جنوب میں بالوا ہے تو بالوے کا پانی کنویں میں نہیں جائے گا بلکہ کنویں کا پانی بالوے کی طرف آ سکتا ہے، ولاد یعنی جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ شمال کی طرف سے ہوتے ہیں، ادھر سے جائے شمال کی طرف سے بہتے ہیں، اس سائڈ میں اس سمت میں۔ ولا تنجسو البیر بہا اے البالوا، اور کنواں نجس نہیں ہوگا بہا بل یعنی بالوا، یعنی بالوے سے کنواں نجس نہیں ہوگا، وَإِن تَقَارَبَتَا چاہے دونوں کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِالِاتِّصَالِ، کب ہوگا؟ جب اتصال کا علم ہو جائے، یعنی بغیر علم اتصال کے کنواں نجس نہیں ہوگا بالوے سے۔ اے اتصال ما بہا من النجس بماء البئر،
یعنی متصل ہو جائے پانی کس سے؟ بالوے سے، یعنی نجس سے، بمائل بیر، یعنی کنویں کا پانی کس سے متصل ہو جائے؟ بالوے سے، یعنی بالوے کا پانی کنویں سے متصل ہو جائے. صحیح؟ کیوں نجس نہیں ہوگا؟ جب تک کہ جو ہے وہ کنویں کے پانی اور بالوے کے پانی نہ مل جائیں. کیوں نجس نہیں ہوگا؟ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَہ، کیونکہ قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ اصالت طہارت ہے. اور اس میں دو چیزیں بیان کر دی انہوں نے. ایک قاعدہ اصالت الطہارہ. اصالت الطہارہ کیا ہے؟ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، یا مثلا کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس. صحیح. دوسرا کیا ہے؟ وہ عدم الاتصال. عدم اتصال یعنی یہ بھی اصل ہے. اصل کیا ہے کسی بھی چیز کی؟ عدم الاتصال. بھائی دو چیزیں ہیں، دور دور ہیں، تو اصل کیا ہے ان میں؟ عدم اتصال ہے. یعنی دو اصلیں جمع ہو گئی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دو اصل جمع ہو گئی، ایک اصالت طہارت اور ایک اصالت عدم اتصال. تو کیا کہا کہ نجس نہیں ہوگا کنواں کس چیز سے؟ بالوے سے، اگرچہ قریبی کیوں نہ ہو دونوں. مگر کب نجس ہوگا؟ جب اتصال کا علم ہو جائے، اس وقت نجس ہوں گے. جب اتصال کا علم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کنویں اور بالوے کا پانی مل گیا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَہ وَعَدَمِ الاتصال، کیونکہ اصل کیا ہے؟ طہارت ہے. کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس. وہ عدم الاتصال، اور ہر چیز یعنی عدم اتصال اصل کیا ہے؟ کہ آپس میں متصل نہیں ہے. الثالثہ، یہ انشاءاللہ کل آئے گا، یعنی المسئلۃ الثالثہ، یا جو ہے انشاءاللہ کل آئے گا. آج ہم اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں، اور باقی سمجھ میں آ گئی بھائی؟ عبارت حل ہو گئی؟ چاہے جتنا قریب ہو، اگرچہ قریب ہی کیوں نہ ہو. کیا کہا؟ الاتصال بہا، یعنی کنویں کا اتصال کس سے ہو جائے؟ بالوے سے ہو جائے. کس سے ہو جائے اتصال کنویں کا؟ بالوے سے. پانی کا اتصال ہو جائے بالوے سے. بالوا یا نجاسہ دونوں چلے گا. نجس سے ہو جائے کنویں کا اتصال، نجس سے ہو جائے. کوئی ضرورت تھوڑے بالوا ہی ہو، کوئی اور نجس ہو سکتا ہے. کوئی نجس کب ہوگا کنواں؟ کل انشاءاللہ الثالثہ آئے گئے، المسئلۃ الثالثہ. انشاءاللہ جو نجاسات کے بارے میں ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور نہیں سمجھے ہیں تو کوئی بات پوچھنا ہے تو انشاءاللہ بعد میں معلوم کر سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.